درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کے درس میں علم اور تعلیم کے تعلق سے 4 آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی میں نے، اور آیت مبارکہ کی روشنی میں میں نے کچھ سمجھایا بھی تھا۔ آج ایک آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے۔ کس میں سے جماعت نکلے؟ ہر گروہ میں سے۔ ہر گروہ سے مراد پہلے گروہ ہوتے تھے، قبائل ہوتے تھے، آج خاندان ہے، جیسے پٹھان برادری ہے، سید برادری ہے، پنجاری ہیں، ایسے ہی قبیلے، جیسے یہ ازہری نگر ہے، پھر کوئی دوسرا محلہ، اس طریقے سے جو قبائل ہوتے تھے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے۔ ہر گروہ میں سے ایک دو لوگوں کی بات نہیں کہ ایک نکلے، 2 نکلیں، 4 نکلیں، جماعت نکلے۔ اور جماعت کا اطلاق 3 سے کم پر تو ہوتا نہیں ہے، 3 سے کم پر نہیں جماعت ہوتا ہے، 3 سے زیادہ ہوں گے تو ان کو جماعت، جمع کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ ہاں، ایک جماعت نکلے تو کیا کرے؟ اچھا، یہ جماعت سے مراد وہ نہیں ہے تبلیغی جماعت والے۔ ہاں، اللہ پاک جو فرماتا ہے تو اس کے ترجمہ سے تبلیغی جماعت والے بھی اچھا تلاش کر لیں گے، دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جماعت نکلے تو ہم لوگ جماعت لے کر کے نکلتے ہیں۔ وہ جماعت نہیں مراد ہے، یہ جماعت کس لیے نکلے؟ کہ دین کی سمجھ حاصل کریں، علم دین سیکھیں۔ کس لیے نکلیں گے؟ تاکہ علم دین سیکھیں، اور علم دین سیکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں۔ جب واپس آئیں کہاں سے؟ علم دین سیکھ کر، تو کیا کریں؟ جلسہ کروائیں۔ علم دین سیکھ کر کیا اس کے بعد میں خالی جلسے کروائیں، پروگرامہ خالی کروائیں بس؟ جی، تب کیا کروائیں؟ ایک عالم کی ذمہ داری، جو دین کی سمجھ حاصل کریں اور اس کے بعد میں جب لوٹ کر کے آئیں تو اللہ پاک فرماتا ہے اپنے قوم کو وہ ڈر سنائیں، کہ خالی میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ عالم دین بن گئے، علم دین حاصل کر کے آئے تو ہمیشہ فضیلت ہی بیان کرنے کا۔ مسلمان ہو گئے تو تمہارے لیے یہ فضیلت ہے، تمہارے لیے وہ فضیلت ہے، تمہارے لیے وہ فضیلت ہے، خالی فضیلت اور شفاعت والی حدیث سنا سنا کر کے لوگوں کے نفس کو خوب موٹا بنا دیں کہ وہ کچھ بھی عمل نہ کریں۔ اب وہ سمجھ کے بھی شفاعت تو ہے ہی ہمارے لیے، اس لیے ہمیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ عالم کی ذمہ داری
جو اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے وہ سب سے پہلے یہی بیان فرمایا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ اپنے قوم کو وہ ڈر سنائیں، انہیں ڈرائیں اللہ پاک کے حکام کو سنا کر کہ اگر یہ خلاف ورزی کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو اس عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، انہیں ڈر سنائیں۔ اور جب وہ عالم دین جب ڈر سنائیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لعلہم یحذرون، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ ظاہر بات ہے جب وہ ایک عالم دین حکم شرع کو بیان کرے گا اور اس کی روشنی میں یہ سمجھائے گا کہ اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو اس گناہ میں مبتلا ہوگے، اس عذاب میں، تو اب جن کے دل میں خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اس کا خوف جب بسے گا تو سوچے گا کہ عالم صاحب اچھا کہتے ہیں، ہماری غلطی ہو رہی ہے، ہم سے گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو وہ جب سنے گا تو بچے گا، سنے گا تو اس کا فائدہ اس ڈر سنانے والے عالم دین کو بھی ملے گا، جو بچے گا اس کو تو ملے گا ہی، مگر جس نے ڈرایا، خوف الہی جس نے پیدا کیا دل میں، تو اس کو بھی اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کا صاف واضح مطلب یہی ہے کہ علم دین سیکھنے کے بعد میں زبان میں لگام نہیں کہ زبان میں لگام لگا کے چپ خاموش رہو، کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی بولے، کچھ بھی کرے، آنکھوں سے دیکھیں بھی، کان سے سنیں بھی، اور اس کے بعد کچھ نہیں، خاموش، تو عمل ہوگا آیت کریمہ پر جو اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی آپ کس لیے پڑھتے ہو، کس لیے پڑھنے کے لیے گئے، علم دین آپ نے کس لیے سیکھا، تاکہ آپ لوگوں کو احکام شرع پتا کر کے انہیں ڈرائیں، اور یہاں وہ مقصد فوت، وہ مقصد ہی نہیں ہے کہ لوگ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اور آپ خاموش بنے ہوئے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں اور آپ بالکل خاموش، آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں، کان سے سن بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد خاموشی ہے، تو کیا ہے؟ وہ قوم گناہ میں مبتلا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور جب قوم گناہ میں مبتلا ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کو وبال کس پر آئے گا؟ اس وہاں کے عالم دین پر، چاہے وہ امام ہو یا امام نہ ہو، اور اگر امام ہے تو اور زیادہ ذمہ داری ہے، امام اگر ہے تو ذمہ داری زیادہ ہے اس پر کہ وہ اپنے مقتدیوں کو، مصلیوں کو کم سے کم ان ساری چیزوں سے وہ آگاہ کرے، ان کے دل میں خوف پیدا کرے۔ یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ ہاں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسجد دمشق میں ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ کس کے پاس آیا؟ حضرت ابو درداء، صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا۔ کہاں؟ مسجد دمشق میں۔ دمشق جس کو حضرت امیر معاویہ نے راجدھانی بنایا تھا اپنے دور خلافت میں، ملک شام کی راجدھانی کیا تھی؟ دمشق تھی۔ اور آیا اور کہنے لگا میں مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے کو آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کہاں سے؟ سرکار کے شہر مبارک سے۔ اور کہاں گئے؟ ملک شام گئے، دمشق گئے، وہ کافی دوری کا فاصلہ ہے۔ اتنی دور دراز سفر خالی ایک حدیث کو سننے کے لیے انہوں نے کیا۔ آپ سوچیں کہ کتنی محبت ان کے دل میں تھی علم دین سے۔ اس زمانے میں جیسے آج ہمارے ہاں آسانی ہے سفر کے لیے کہ آپ کے پاس میں گاڑی بھی اگر آپ چاہیں تو آدھا گھنٹہ میں پہنچ سکتے ہیں، اور یہاں جیسے آپ کے خاص نائے گاؤں میں مدرسہ تاج الشریعہ میں جو درس ہوتا ہے، اب تو الحمدللہ یہ جگہ ایسی کہ چاروں طرف سے لوگ آ سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جو قریب قریب کے گھر ہیں، دور دور تک بھی ہوں یا قریب کے ہوں، تو سب آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں؟ مگر یہ بے توجہی، یہ بے فکری،
اور یہ دیکھیے صحابی رسول ہیں کہ کہاں گئے؟ دمشق، سرکار کے شہر مبارک سے، اور صرف ایک حدیث پاک کی سماعت کے لیے گئے۔ کس کے لیے گئے؟ ہاں، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں۔ جو سیدنا ابو دردہ کے بارگاہ میں گئے حدیث سننے کے لیے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو میں بھی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھ سے وہ حدیث بیان فرمائیں، اور کسی کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حدیث شریف کے الفاظ دیکھو کہ صراحت بھی کرنے کہ یہ نہ سوچنا کہ میں کسی تجارت کے لیے آیا تھا تو آپ کے پاس چلا آیا، یا میں اور کسی کام کے لیے گیا تھا تو آپ کے پاس آ گیا، نہیں، صرف اور صرف آپ کے پاس آیا ہوں، باقی کوئی کام نہیں ہے، صرف وہی حدیث پاک سماعت کرنے کے لیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستہ کو چلے، کس کی طلب میں؟ علم کی تلاش، علم کے حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے کسی راستہ کو چلے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستہ پر لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کس کے راستے پر لے جاتا ہے؟ اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے، کس کی خوشی کے لیے؟ علم دین سیکھنے والے کی خوشی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے بازو بچھا دیتے ہیں۔ اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین کے بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں، ان کے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ عالم، اور کون عالم دین کے لیے؟ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، مکہ نہیں، گونگا نہیں، بہرا نہیں، اندھا نہیں کہ اپنے آنکھ سے دیکھے اور آنکھ بند کر لے کہ میں نے دیکھا ہی نہیں، اپنے کان سے سنے اور خاموش بالکل بن جائے، زبان بالکل گونگ ہو جائے کہ اپنے کو کچھ بولنا ہی نہیں، ایسے مولوی عالمی کے لیے نہیں، جن کی خوبی اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ وہ علم دین اس لیے سیکھیں کہ سیکھنے کے بعد جب اپنے قوم کے پاس آئیں تو انہیں ڈر سنائیں، ڈرائیں انہیں، تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں، اور جو گناہوں سے باز رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مسلمان کی حفاظت فرمائے گا، تو اللہ اس سے بھی ثواب عطا فرمائے گا اور اس ڈر سنانے والے عالم دین کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو جو عالم دین کی بات یہاں چل رہی ہے کہ عالم کے لیے آسمان والے آسمان میں اور زمین والے زمین میں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں عالم دین کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر، کس کی فضیلت؟ عالم دین، کس کی فضیلت؟ عبادت کرنے والے پر کیسی ہے؟ آج مقابلہ کرتے ہیں کہ ہاں وہ ایسا نہیں کیے، ویسا نہیں کیے، یہ نفل نہیں پڑھے، وہ نفل نہیں پڑھے، ایک سے ایک بولیاں بولتے ہیں لوگ، مگر آپ یقین جانو کہ جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جو کہوں گا تو اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، میری بات جھٹلائی جا سکتی ہے، مگر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائیں اس میں کوئی کمی، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر یعنی عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر ہے۔ سبحان اللہ، 14ویں رات کا چاند جب نکلتا ہے تو اس چاند کے سامنے ستارے کیا ہو جاتے ہیں؟ ان کی روشنی ہلکی پھیکی ہو جاتی ہے، ماند پڑ جاتے ہیں، ان کی روشنی کیا ہو جاتی ہے؟ پھیکی ہلکی ہو جاتی ہے۔ ایسے عالم دین جو عبادت کرتا ہے اس عالم دین کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہی جیسے کہ چاند 14ویں رات کا چاند کہ جس کے سامنے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علماء کیا ہیں؟ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ انبیاء نے اشرفی اور روپیہ کا وارث نہیں کیا،
جب کوئی نبی دنیا سے تشریف لے کر کے گئے تو انہوں نے اپنی اولاد کو روپیے پیسے کا وارث نہیں بنایا کہ ہاں اتنا روپیہ ہے تم اس کے وارث ہو، یا یہ جائیداد ہے، یہ پراپرٹی ہے، یہ زمین ہے، یہ فلاں ہے، آپ اس کے وارث ہو، یہ نہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ سبحان اللہ، کس کا وارث بنایا؟ کہ جب وہ دنیا سے تشریف لے کر گئے تو اپنا جانشین جس کو بنایا ان کو علم عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ ہاں، اور الحمدللہ جو انبیاء کرام کے علوم کے وارث ہیں ان میں سے جو متدین، ذمہ دار، دیندار، پرہیزگار علماء ہیں، وہ بھی جب دنیا سے تشریف لے کر کے جاتے ہیں تو اپنے جانشین کو علم عطا فرما کر کے جاتے ہیں۔ کیا عطا فرما کے جاتے ہیں؟ جیسے آپ اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھو، دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جو آپ نے وصیتیں تحریر فرمایا تھا، آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھو کہ اعلیٰ حضرت نے کون سی وصیتیں فرمائیں۔ سب سے پہلے ایمان پر قائم کیسے رہنا ہے اور ایمان کی حفاظت ہمیں کیسے کرنا ہے، اس کی بالکل بہت شاندار انداز میں آپ نے وصیت فرمائی تھی۔ اور یہی علم ہے، یہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے سرکار مفتی اعظم سرکار تاج الشریعہ علیہ کو، سرکار تاج الشریعہ علیہ نے آج حضور قائد ملت کو یہ جو وراثت میں عطا فرمایا ہے، یہ سب اعلیٰ حضرت کا علم ہے جو بڑھ رہا ہے، انہوں نے اپنا وارث بنایا ہے۔ فرماتے پس جس نے علم کو لیا اس نے پورا حصہ لیا، جس نے علم کو حاصل کیا گویا کہ اس نے پورا حصہ حاصل کیا۔ حدیث نمبر 6 فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں، چیونٹی سے مراد مونگیاں، کہاں؟ اپنی سوراخ میں، اور یہاں تک کہ مچھلی اس کی بھلائی کی خواہاں ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی بھلائی چاہتی ہیں۔ کس کی؟ فرماتے ہیں جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ اور اچھی چیز کی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن شریف خالی سکھا دے اس کے بعد میں کام ختم۔ قرآن شریف الحمدللہ سکھانا بہت بڑی عبادت ہے، فضیلت ہے، مگر اس کے ساتھ آج قوم جس چیز سے دوچار ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، ان چیزوں کو بتا دینا اپنے بچوں کو، جن کو علم دین سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا ایسے نہیں، اس راستے پہ نہیں جانا، اس راستے پہ جانا، یہ بھی کیا ہے؟ اچھی تعلیم ہے۔ کیا یہ؟ ہاں۔ حدیث نمبر 7 فرماتے ہیں ایک فقیہ 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ سبحان اللہ، کتنا؟ ایک فقیہ عالم دین جسے اللہ پاک دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، وہ شیطان پر 1000 عابد سے کیا ہے؟ زیادہ سخت ہے۔ جتنا 1000 عابد مل کر کے ایک شیطان پر سخت نہیں ہو پاتے، اتنا ایک عالم دین سخت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جب روزانہ جب شام ہوتی ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو ابلیس اپنا تخت بچھاتا ہے۔ کہاں؟ پانی پر۔ نماز کی جو ممانعت اس وقت میں ہے سورج ڈوبنے کے وقت، اس کی وجہ یہی ہے کہ مشابہت لازم نہ ہے ان سے۔ شیطان عصر کے ٹائم اپنا شاہی تخت بچھواتا ہے، اس وقت تمام شیاطینوں کو جمع کرتا ہے اور پورے دن کا حساب لیتا ہے کہ کیا کیا آج آپ نے، کیا کیا آج آپ نے، کیا کیا۔ تو سب اس کے پاس پہنچتے ہیں تو سب بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، کیا کیا نہیں کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ آج میں نے ایک زمانے سے انسان نماز پڑھ رہا تھا، بہت دنوں سے نماز پڑھ رہا تھا،
آج میں نے ایسا اسے غافل کر دیا کہ نماز پڑھنے سے روک دیا، میں نے اسے نماز پڑھنے سے روک دیا۔ دوسرا حاضر ہوگا، وہ بتائے گا کہ آج میں نے دو لوگوں کے درمیان میں بہت شدید اختلاف کر دیا، بڑی گہری دوستی دونوں میں ہی، میں نے دونوں کو الگ کر دیا۔ ابلیس سنے گا، ایک شیطان آئے گا، وہ کہے گا کہ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ راستے میں دو بچے جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، میں نے جب انہیں دیکھا تو ان کے پیچھے گیا اور میں نے ان کو پڑھنے سے روک دیا، آج میں نے ان کو پڑھنے نہیں جانے دیا۔ جب شیطان ابلیس جب سنے گا اس کی بات کو تو خوشی سے اچھلے گا تخت پہ، خوشی سے تخت پہ وہ خوشی سے اچھلے گا، کودے گا۔ تو اب اس کے جو اور دوسرے ساتھی تھے وہ سب تعجب میں پڑیں گے، بھئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا دیا تو اتنا خوش ہے، اتنے خوش ہو گئے آپ، اور ہم نے اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہا تھا اس کو روک دیا نماز سے تو کوئی خوشی نہیں۔ دوسرا کہے گا میں نے زمانے سے دونوں کے درمیان میں دوستی تھی، میں نے دونوں میں دوستی ختم کروا کر کے دشمنی پیدا کر دیا، اس سے کوئی نہیں آپ کو خوشی ہوئی، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو روک دیا پڑھنے جانے سے تو اور اتنا خوش ہو گئے۔ تو کہا اچھا تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ سب سے بڑا کام علم دین سے روکنا، علم دین پڑھنے سے روکنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہاں، کیا کہا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم دین پڑھنے سے روکنا ہے۔ اس لیے کہ اگر علم دین وہ پڑھے گا، عالم بنے گا، تو پھر یہ جو ہمارا جو جال بچھا ہوا ہے یہ سب بند کر دے گا۔ اور کہا یقین نہ ہو تو چلو میرے ساتھ، جو چلا، لیا پورا گروہ، پیچھے سے پورا گروہ آگے شیطانوں کا سردار ابلیس۔ اب پہنچا ایک جگہ کھیڑے میں، اب دیکھا کہ فجر کا وقت بہت کم ہے، ایک نمازی صاحب آ رہے ہیں وضو وغیرہ بنا کر کے، اور گیا، کہا کہ حضور ایک مسئلہ مجھے پوچھنا ہے۔ کہا ارے بھئی نماز کا وقت ہے، مسئلہ بعد میں پوچھ لینا، پہلے نماز پڑھنے دو پھر بعد میں پوچھ لینا۔ کہا بس چھوٹا سا مسئلہ ہے، بتا دیجئے پھر چلے جائیے گا۔ کہا نماز میں بہت کم ٹائم ہے، بہت کم وقت بچا ہے۔ تو اس نے کہا بس چھوٹا ہی سا مسئلہ ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ تو ایک شیشی نکالا، کیا نکالا؟ چھوٹی سی شیشی نکالا اور دکھایا، کہا دیکھو یہ چھوٹی شیشی ہے، کیا اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ چھوٹی شیشی میں پوری دنیا کو جمع کر دے؟ سوال سمجھے کتنا ڈینجر تھا؟ اللہ پاک کی قدرت کا انکار لازم آتا اس میں، کہ اس چھوٹی سی شیشی میں اللہ پاک پورے دنیا کو کیا جمع کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ چھوٹی شیشی اور اتنی بڑی دنیا، اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جائیے، شیطان نے کہا ٹھیک ہے جائیے، آگے بڑھا۔ پھر ایک صاحب آ رہے تھے ادھر سے، اس نے روکا اور کہا ایک مسئلہ مجھے پوچھنا ہے۔ کہا بھی مسئلہ پوچھنا تو بعد میں پوچھ لو، وقت بہت کم بچا ہے، نماز چھوٹ جائے گی۔ کہا بس چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے، آپ بتا دیجئے۔ بڑے اصرار کیا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کیا ہے پوچھو۔ اس نے کہا، شیشے نکالا اور کہا کہ دیکھو یہ چھوٹی سی شیشی ہے، کہ اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ پوری دنیا کو اس میں جمع فرما دے؟ اس نے ڈانٹا اور کہا تو شیطان معلوم ہوتا ہے، شیطان ہے تو اس چھوٹی سی شیشی کی بات کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے کہ سوئی کے چھوٹے سے سوراخ سے بھی کم میں اللہ پاک پوری دنیا کو جمع فرما سکتا ہے۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا شیطان نے ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، چلے گئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھا تم نے، وہ جو جا رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے وہ جاہل تھا، اس کے پاس دین کا علم نہیں تھا، وہ اپنی اس بات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ ایک چھوٹی سی شیشے میں پوری دنیا کو پوری دنیا کو جمع فرما دے۔ اس نے قدرت کاملہ کا انکار کر دیا اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اور یہ دیکھو عالم دین تھا، صرف یہ نہیں کہ مسئلہ بتایا بلکہ اپنے علم پہ یہ بتا دیا کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عالم اور جاہل میں یہ فرق ہے۔ اس لیے میں
جب وہ روکا بچوں کو پڑھنے سے، تو اس لیے مجھے خوشی حاصل ہوئی کہ کم سے کم آج اگر وہ رک گیا اور اپنی عادت اگر بنا لیا اور پڑھنے سے باز آ گیا تو ہمارے داؤں میں وہ پھنس سکتا ہے، ہمارے داؤں میں وہ، مگر عالم اگر بن گیا تو پھر میرا اس پہ کوئی داؤ نہیں چلے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں سرکار کہ ایک فقیہ 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ کتنے سے؟ 1000 عابد سے۔ علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، علم کی طلب ہر مسلمان پر۔ اب یہاں یہ کوئی نہیں ہے کہ چھوٹا ہو تو انہی پر فرض ہے، یا کوئی بڑا ہو تو اسی پہ فرض ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا کوئی بوڑھا ہو تو اس پر نہیں فرض ہے، خالی چھوٹے چھوٹے بچوں پر فرض ہے، ایسا بالکل صاف مطلق ہر مسلمان پر۔ کس پر؟ ہر مسلمان پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، اور علم کو نااہل کے پاس رکھنے والا، اللہ اکبر، ایک ہیں اہل اور ایک ہیں نااہل۔ اہل سے مراد کہ ان کے پاس لیاقت ہے، وہ اس قابل ہیں کہ انہیں عالم دین بنایا جائے، اور جو علم عالم دین بنائے جانے کے اہل نہیں ہیں، نااہل ہیں، فرماتے ہیں کہ اور علم کو نااہل کے پاس رکھنے والا ایسا ہے جیسے سور کے گلے میں جواہر اور موتی اور سونے کا ہار ڈالنے والا، اللہ اکبر۔ ہار جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ ہار جانتے ہو؟ سونے کا جو ہار ہوتا ہے گلے میں پہنے، جس کو گلسر بولتے ہیں، اس کو ہار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سونے کا ہار، یا جواہر کا ہار، یا موتی کا ہار۔ خوبصورت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ کس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے؟ عورتوں کے گلے میں۔ کس کے گلے میں؟ ان کے لیے زینت ہے، خوبصورتی ان کی بڑھتی ہے، اس کے ذریعے اللہ پاک ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ سونا خود قیمتی چیز ہے، خوبصورتی پہ دلالت کرتا ہے۔ موتی، جواہر، یہ خود قیمتی چیزیں اور خود خوبصورت بھی ہیں۔ ان چیزوں کو عورتوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اور سور کے گلے میں اگر کوئی ڈال دے ان کو تو کیا خوبصورتی بڑھ جائے گی اس کی؟ جی، اچھا ہو جائے گا وہ؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہار پہنانے والے کو اچھا کہیں گے برا کہیں گے؟ جی، کیا کہیں گے؟ ارے اس کو دیکھتا بھی نہیں، کیا عقل بھی نہیں ہے کہ دیکھو ہار کہاں پہنانا چاہیے، کہاں جا کر کے ڈال رہا ہے۔ یہی حال ایسے لوگوں کا ہے جو نااہل ہیں، جو نااہل ہیں، ان کے پاس علم دین حاصل کرنے کی لیاقت نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسوں کو عالم بنانا، ایسوں کو علم دین سکھانا ایسا ہے جیسے کہ خنزیر کے گلے میں ہار ڈالنا سونے کا، اللہ۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، یعنی یہ علم ہر کس و ناکس کو، علم نبیوں کی وراثت ہے۔ کس کی وراثت ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ وراثت کس کو دی جائے گی؟ جو اس کا اہل ہوگا، جو اس کا، اور جو اہل نہیں ہوگا اس کو اگر کوئی دینے کی کوشش کرے تو ویسے ہی ہوگا جیسے کہ خنزیر کے گلے میں موتی کا ہار پہنانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔ اور شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نااہلوں کو تربیت دینا، نااہلوں کو علم دین سکھانا ایسا ہی ہے جیسے کہ گنبد پہ آخروٹ رکھنا۔ گنبد پر، گنبد جانتے کہ نہیں جانتے؟ گول ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اور آخروٹ بھی کیسے ہوتا ہے؟ گول ہوتا ہے، اور گول چیز گول پہ نہیں رک سکتی، کہ رک سکتی ہے؟ جیسے رکھو گے نیچے، جب تک کہ آپ کہاں لگا رہے جب تک رہے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی جو نااہل ہیں ان کو تربیت دینا
انہیں تربیت سکھانا، انہیں علم دین سکھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے کہ گنبد پر آخروٹ رکھنا مشکل ہے۔ تو اب اہل کون ہیں؟ جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کا دل علم دین حاصل کرنے کی طرف مائل ہے۔ ان کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ تربیت سکھائی اور تمنا اپنے دل میں رکھا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے کہ میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، علم دین سکھاؤں گا، وہی بچے اہل ہوتے ہیں آگے چل کر کے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ہاں، کتنی پیاری بات ہے۔ علم دین حاصل کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کی جگہ کے لیے، جگہ کی طرف، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسافر ہے اللہ کی راہ کا۔ کیا وہ؟ اور مسافر کی بڑی فضیلت حدیث شریف میں ہے۔ جبھی تو 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، اس کی فضیلت ہی تو ہے کہ 4 رکعت نماز فرض ہے، مگر مسافر اگر ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 2 پڑھیے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں سرکار کہ مومن کبھی خیر سے آسودہ نہیں ہوتا۔ مومن کبھی، خیر سے مراد علم دین، مومن کبھی علم دین سے آسودہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا منتہا جنت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی آخری خواہش کیا ہوتی ہے؟ جنت۔ علم دین حاصل کرتا رہتا، کبھی آسودہ، یہاں تک کہ اللہ پاک اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندہ کو خوش رکھے جس نے میری بات سنی اور یاد کر لی۔ کیا فرماتے سرکار؟ دعا فرماتے اللہ پاک اس بندہ کو خوش رکھے جس نے میری بات سنی اور یاد کر لی اور محفوظ رکھی اور دوسرے کو پہنچا دی، کیونکہ بہت سے علم کے حامل فقیہ نہیں اور بہت سے علم کے حامل اس تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کسی کو بھی سرکار کی کوئی حدیث شریف یا علم کا کوئی مسئلہ یا کچھ دینی باتیں معلوم ہوئیں تو وہ اپنے دوستوں کو پہنچائے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ فرماتے ہیں مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ انسان جب مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اب وہ کچھ کام کر پائیں گے؟ نماز اگر وہ چاہیں کہ نماز ہم پڑھ لیں تو پڑھیں گے، روزہ اگر چاہیں رکھ لیں تو رکھ لیں گے، حج اگر چاہیں تو کر لیں گے، زکوٰۃ اگر دینا چاہے تو دے دیں گے، کچھ لے کر جائیں گے تو وہاں زکوٰۃ کیا دیں گے؟ قبر میں کوئی پیسہ وغیرہ لے کر جاتا ہے کیا؟ تو زکوٰۃ دینے کا وہاں کوئی مطلب ہوگا قبر میں؟ جی کچھ نہیں کر پائیں گے، انتقال کر گئے، اس کے بعد ان کے سارے اعمال ختم۔ مگر فرماتے مومن کو اس کے عمل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔ یعنی اگر وہ عالم دین تھا، اس نے علم دین سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا، انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو سکھایا، انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں کو سکھایا، تو یہ سلسلہ قیامت تک ہی چلتا رہے گا۔ کب تک چلتا رہے گا؟ اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تب تک کہ ان کا اجر انہیں برابر ملتا رہے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی، کتنے بھی سکھانے والے ہوں، سیکھنے والے ہوں، یہ سلسلہ برابر قیامت تک چلتا رہے گا اور قیامت تک ان حضرات کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے نا یہ۔ ہاں، فرماتے علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی اور اولاد صالح جسے چھوڑ کر مرا ہے، یا مصحف جسے میراث میں چھوڑا، یا مسجد بنائی، یا مسافر کے لیے مکان بنا دیا، نہر جاری کر دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ نکال دیا، جو اس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔
یعنی یہ اتنی چیزیں ہیں کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد میں بھی اس کو ان چیزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک گھڑی رات میں پڑھنا پڑھانا، کتنی گھڑی؟ ایک گھڑی کا مطلب، ایک گھڑی کا مطلب ایک منٹ، ایک لمحہ، رات کے کسی بھی حصے میں پڑھنا یا پڑھانا، سیکھنا یا سکھانا، فرماتے ہیں ساری رات عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، کتنی رات؟ ہاں، اب ایک آدمی ایسا ہے جس نے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیا، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا کسی بھی رات کے حصے میں اٹھایا، کوئی بہار شریعت یا قانونی شریعت یا انوار شریعت یا کوئی بھی مسائل کی کتاب جیسے فتاوی رضویہ شریف یا فتاوی تاج الشریعہ علیہ رحمہ، کوئی بھی کتاب اٹھایا اور ایک مسئلہ خالی اس نے سیکھ لیا تو فرماتے ہیں کہ اب اسے پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی رات؟ اور اس درس کی محفل میں جو آپ حاضر ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ تو آپ کے لیے بہت سارے ذریعہ کا سبب بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ یہاں آپ آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں تو کوئی مسئلہ سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے ہیں؟ کوئی دین کی بات سیکھنے کی نہیں سیکھتے ہیں؟ جس کا فائدہ آپ کو کیا ملے گا کہ یہ آج کی رات جو آپ نے گزاری علم دین کے محفل میں، درس کی محفل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس رات کو تمام راتوں سے افضل عطا فرمائے گا ثواب۔ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، کہاں؟ مسجد نبوی شریف میں۔ کہاں تشریف لائے؟ ہاں، وہاں دو مجلسیں تھیں۔ کتنی مجلس تھی؟ یعنی کچھ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، دو مجلسیں قائم تھیں۔ سرکار تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ دیکھا کہ دو مجلسیں ہیں تو ارشاد فرمایا کہ دونوں مجلسیں اچھی ہیں۔ کیا فرمایا؟ دونوں مجلسیں اور ایک دوسری سے افضل ہیں، ایک دوسری سے۔ ہاں، یہ لوگ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، وہ چاہے تو ان کو دے اور چاہے تو منع کر دے۔ اللہ پاک اگر چاہے تو ان کو دے اور نہ چاہے تو منع کر دے، نہیں مانگنا۔ تو ایک تو جماعت ایسے لوگوں کی تھی جو نماز پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، تو وہ ان کی شان یہ تھی کہ اگر اللہ پاک چاہے تو ان کو دے اور چاہے تو انہیں منع کر دے۔ اور دوسری مجلس علم سیکھنے والوں کی تھی۔ کس کی تھی؟ ہاں، علم سیکھنے والوں کی تھی، جو جاہل کو سکھاتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ افضل ہیں، علم سکھانے والے۔ نماز پڑھنے والوں کو نہیں فرمایا، وظیفہ کرنے والوں کو نہیں فرمایا، جو علم دین سکھا رہے تھے اور جو علم دین سیکھ رہے تھے۔ اس مجلس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ان لوگوں سے افضل ہیں، اچھے وہ بھی ہیں، فضیلت انہیں بھی حاصل ہے، مگر ان سے کہیں زیادہ فضیلت انہیں حاصل ہے جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم دین سکھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا، اور اسی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے۔ دو مجلسیں تھیں، ایک میں علم دین سکھایا جا رہا تھا، ایک طرف دعائیں اور ذکر کی محفل تھی۔ تو سرکار کون سی محفل میں بیٹھے؟ علم دین سکھانے والی محفل میں۔ کس میں بیٹھے؟ تو گویا کہ سرکار کا وہاں تشریف رکھنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ علم دین سے سرکار کو بڑی محبت تھی اور بہت پسند فرماتے تھے علم دین کے علموں کو۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے میری امت کے دین کے متعلق 40 حدیثیں حفظ کی، کتنی حدیثیں؟ 40 حدیثیں یاد کر لیں، اس کو اللہ تعالیٰ فقیہ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، کیا اٹھائے گا؟ اور میں اس کا شافع و شہید ہوں گا، یعنی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور میں شہید بھی ہوں گا، گواہ بھی ہوں گا۔ سرکار
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو حریص آسودہ نہیں ہوتے، دو لالچی کبھی آسودہ نہیں ہوتے، کہ مطلب کیا ہے کہ کبھی وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ ایک علم کا حریص کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور ایک دنیا کا لالچی کہ یہ کبھی آسودہ نہیں ہوگا۔ ایک دنیا کا لالچی ہے اور ایک علم کا لالچی ہے۔ تو علم کا لالچی کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا علم سے، اور دنیا کا لالچی کہ کبھی آسودہ ہی نہیں ہوگا، کبھی یہ مطمئن، کتنی بھی دنیا آ جائے۔ آج بھی آپ دیکھ لو کیا لوگوں کا یار اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے کہ ہاں مولا جس بھی حال میں تو نے رکھا تیرا بہت شکر ہے کہ مجھے تو نے خوشحال رکھا ہے۔ یہ نہیں ہوگا، تھوڑی اگر دولت آ گئی تو بھی یہ کوشش ہوگی کہ اور وہ بڑھے، ترقی کی طرف جائے۔ یہ نیت کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر ایسی بھی نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ایسی لالچ دل کے اندر پیدا کر لے کہ زندگی بھر خالی اسی میں مستور رہے وہ، کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ احکام شرع، نہ کوئی دین کی باتیں، صرف اور صرف پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں بڑھیں گے، کیا کریں گے، خالی اسی میں منہمک۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا لالچی ہے، اور یہ کبھی آسودہ، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو حریص آسودہ نہیں ہوتے، ایک صاحب علم، دوسرا صاحب دنیا، یعنی ایک علم والا اور ایک دنیا والا، مگر یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ صاحب علم، علم والا اللہ عز و جل کی خوشنودی زیادہ حاصل کرتا رہتا ہے، اور صاحب دنیا یعنی دنیا والا سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے۔ کس میں بڑھتا جاتا ہے؟ ہاں، کہ جب دولت آتی ہے تو سر اور اوپر اٹھا کر کے تب بولتا ہے۔ جب دولت کا نشہ اس پہ آتا ہے تو اپنے سامنے کسی کو نہیں شمار کرتا کہ ہاں یہ بھی ہمارے گاؤں کے کچھ ہیں، یا یہ بھی ہمارے خاندان کے کچھ ہیں، یا یہ بھی میرے پڑوس کے کچھ ہیں، کچھ نہیں، اپنی دولت کے سامنے کسی کو کچھ بھی نہیں شمار کرتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں جو دنیا کا لالچی ہے وہ، اور جو دین کا علم دین کا جو لالچی ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے آیت کریمہ پڑھی، کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، اور دوسرے کے لیے فرمایا، ترجمہ اس کا ہے ہاں ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ اللہ، اپنے کو مالدار سمجھ جائے کہ اب تو میں مالدار ہوں، ہم سے بڑھ کر کون ہے، ہمارے آگے کون جائے گا، اللہ نے مجھے بہت نواز دیا ہے۔ یہ سرکشی کے الفاظ ہیں اس کے، کیا ہے؟ ہاں، کہ وہ بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا۔ اور دوسرے کے لیے ارشاد فرمایا، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتے ہیں؟ جو علم والے ہیں وہی ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ کس نے تلاوت کی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تلاوت کی۔ ان دونوں آیت کریمہ کو تلاوت کر کے آپ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ دیکھو جو دنیا کا طلبگار ہے، صاحب دنیا ہے، دنیا والا ہے، جو سرکشی میں بڑھتا جاتا ہے، اس کی مثال کلا ان الانسان لیطغی ہے، اور جو علم والا ہے جسے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے کہ رب ہمارا کیسے ہم سے راضی ہو جائے، اس کے لیے فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جس علم سے نفع حاصل نہ کیا جائے وہ اس خزانہ کی طرح ہے جس میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جاتا ہو۔ کس کی طرح ہے؟ کس چیز کی طرح ہے؟ آواز سے بولیے۔ ہاں، فرماتے ہیں جس نے علم تو حاصل کر لیا مگر نفع حاصل نہ کیا جائے اس سے،
وہ خزانہ تو ہے مگر کس خزانہ کی طرح ہے؟ اس خزانہ کی طرح ہے جس میں سے خرچ نہ کیا جائے۔ تو کس کام کا خزانہ؟ وہ بھرا رکھا ہوا ہے، تجوری ہے، بھر کر کے رکھ دیا، اٹھا کر کے پیگ لگا دیا، تالا لاک لگا دیا، بس۔ اب وہ اس کے زمانے میں بھی خرچ نہ ہوا، ایسے کہ ایسے بھرا رکھا رہا، اور جب آنے والی نسل آئی تو وہ بھی ایسے بھرا کا بھرا رہا، اس کے بعد تیسری پیڑھی آئی تو ویسے بھرا رہا، چوتھی آئی تو بھی ویسے بھرا رہا، یہاں تک کہ آخری پیڑھی آئے گی تو ویسے بھرا رہا۔ کسی نے فائدہ اس سے حاصل کیا؟ تو خزانہ کسی کام کا ہے؟ آواز سے بولیے۔ علم کا آدمی سمندر ہو جائے، بہت بڑا عالم دین ہو جائے، اور اس کے علم سے کچھ بھی فائدہ نہ حاصل کیا جائے، اس کے علم سے فائدہ کیا مطلب؟ کہ جیسے عام لوگ رہتے ہیں بالکل اسی طریقے سے، کوئی مطلب نہیں، کھڑے کھڑے کھانا ایک جاہل بھی کھاتا ہے، ایک مولوی بھی کھڑے کھڑے کھاتا ہے، کھڑے کھڑے ایک جاہل بھی پانی پیتا ہے، وہ مولوی بھی کھڑے کھڑے پانی پیتا ہے، ایک جاہل جیسے اول فول بکتا ہے ایسے وہ مولوی بھی اول فول بکتا ہے، یا نہیں بکتا ہے تو جیسے جاہل اول فول بکتا ہے اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی، ایسے وہ مولوی بھی سنتا ہے اسے بھی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہ فائدہ ہو رہا ہے اس کے علم سے، اس کے علم سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے کہ جس کے سامنے شریعت کی خلاف ورزی ہوتی رہے، گناہوں میں لوگ ملوث ہوں، اپنے آنکھ سے دیکھے، کانوں سے سنے سب کچھ، اور ایک لفظ بھی اس کے خلاف نہ بولے، شریعت کا حکم بیان نہ کرے، اللہ اس کے رسول کے ارشادات کو عوام کے سامنے نہ لائے، تو اس علم سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ عالم بھی ایسے ہی جیسے کہ وہ خزانہ جس میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے۔ فرماتے سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں طلب علم کا موقع ملا، دنیا میں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے طلب نہیں کیا، اس نے طلب، جیسے آپ کا یہ درس علم دین سکھانے ہی کے لیے تو ہے، یہ مدینہ مسجد میں بعد نماز مغرب درس تجوید کس لیے ہے؟ آپ کو سکھانے ہی کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ تو سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے طلب نہیں کی، اس نے طلب، وہ خالی اسے ٹال دیا، اسے باتوں بعد میں ٹال دیا، پھر کیا کرنا اپنے کو، اور بہت زیادہ ہوگا تو بول دیں گے کیا کریں ہم تو نوکری کرتے ہیں، کیا کروں میری تو دکان ہے، چھوڑ کر آنا نہیں جمتا، نوکری ہے نہیں آنا جمتا، ایسی بہت ساری باتیں۔ تو اب علم دین، اب آپ سوچو کہ اگر نہیں آپ پڑھ سکے تو قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور وہاں باز و پرسش ہوگی، تب وہاں کیا کریں گے آپ؟ ہائے افسوس، حسرت، کاش پڑھ لیا ہوتا، حاجی صاحب کاش علم دین سیکھ لیا ہوتا، کچھ تجویز صحیح کر لیا ہوتا، یا ہفتہ واری محفل میں جا کر کے کم سے کم کچھ دینی مسائل سیکھ کر کے اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لیا ہوتا۔ یہ افسوس، حسرت کب کرے گا وہ؟ قیامت کے دن۔ تو کوئی فائدہ ہے اس سے؟ دنیا میں افسوس کرے تو کچھ فائدہ بھی اس کو ملے، دنیا میں افسوس کرے تو کچھ فائدہ، کیسے اس کو فائدہ ملے گا؟ کہ افسوس کیا کہ یار میں بہت غلط کر رہا ہوں، دیکھو درس ہو رہا ہے مگر میں نہیں جا پا رہا ہوں، نہیں ہم کو جانا ہے، تو اب وہ ختم ہو جائے گا۔ مگر قیامت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پھر اس کو بھیجا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ اب علم حاصل کر کے آؤ؟ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں طلب علم کا موقع ملا مگر اس نے طلب نہیں کی، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اسے سن کر دوسروں نے نفع اٹھایا، اس سے سن کر دوسروں نے نفع اٹھایا اور خود اس نے نفع نہیں اٹھایا۔ دوسروں نے تو نفع اٹھا لیا مگر اس نے خود نفع نہیں اٹھایا۔ تو اس کو بھی میدان محشر میں کیا ہوگی؟ حسرت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ہاں، اب وہاں کفِ افسوس ملے گا تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔
فرماتے ہیں علماء کی سیاہی، علماء کی کون سی سیاہی؟ یہ جو لکھی ہوئی نا اس کو سیاہی سے لکھا تھا، اب تو سب چل گئے نا کمپیوٹر، کمپوز کر لیتے ہیں. اور اس زمانے میں آپ سوچو کہ کتنی محنت، جب ہاتھ سے لکھتے رہے ہوں گے، یہ سب ہاتھ ہی سے پہلے لکھی کی کتابیں نا، تو اس لکھنے میں جو روشنائی لگی ہے، سیاہی لگی، پہلے سیاہی بولتے تھے، کالے سے لکھا جاتا تھا کاپیوں میں، لکڑی کے قلم آتے تھے اس سے لکھتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ علماء کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی. اللہ اکبر. کس کے خون سے تولی جائے گی؟ یعنی جس نے اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے وہ دشمنان دین کے مقابل میں گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کریں گے، پرچم اسلام کو ہم بلند کریں گے اگرچہ میری جان چلی جائے. اور اگر جان چلی گئی، جام شہادت نوش کر لیا، تو اب وہ شہیدوں میں اس کا شمار ہوگا. کس میں ہوگا؟ تو اس کے شہادت کے بعد جو اس کے بدن سے خون نکلے گا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس خون کو اور علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں اس سیاہی کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ علماء کی سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب ہو جائے گی. سبحان اللہ. علماء کے لکھنے کی سیاہی شہیدوں کے خون پر کیا ہو جائے گی؟ غالب ہو جائے گی. علماء کی مثال یہ ہے جیسے آسمان میں ستارے. کیسی مثال ہے؟ جیسے آسمان میں ستارے جن کی خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ کا پتہ چلتا ہے. پہلے لوگ ستارے دیکھ کر کے راستہ چلا کرتے تھے کہ پچھم کو میں جا رہا ہوں یا پورب کو جا رہا ہوں، اتر کو جا رہا ہوں یا دکن کو جا رہا ہوں، اور کتنا وقت ہو رہا ہے ابھی. یہ سب کس سے ہوتا تھا؟ ستاروں کو دیکھ کر. تو ارشاد فرماتے ہیں سرکار کی علماء کی مثال ایسے ہی جیسے کہ آسمان میں ستارے جن سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ کا پتہ چلتا ہے، اور اگر ستارے مٹ جائیں تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں. بڑی پیاری بات فرما دی ہے. اگر ستارے مٹ جائیں تو راستہ چلنے والے کیا ہو جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے. انہیں راستہ نہیں ملے گا کہ ہم کو کدھر جانا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آواز سے بولیے. نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، نہیں سمجھ میں آیا ہوگا جی. ہاں ایسے ہی ستارے اگر مٹ گئے تو راستہ بھٹک جائے. ایسے عالم دین اپنے علم کا استعمال نہ کرے، عالم ہے مگر اپنے علم کو استعمال نہ کرے، دیکھ رہا ہے کہ ہاں غلط ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی خاموشی اختیار کرے. دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ چیز شریعت کے خلاف ہے، اس کے بعد بھی وہ خاموشی اختیار کرے، بالکل چپ بیٹھا رہے، خاموش بیٹھا رہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں قوم گمراہ ہو جائے گی، راستہ بھٹک جائے گی. تو جس طریقے سے ستارے کی مٹ جانے سے راستہ انسان بھٹک جاتا ہے، ایسے ہی عالم اگر اپنے علم کو ظاہر نہ کرے تو لوگ بھٹک جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ اور راستے سے ہٹ جائیں گے. اس لیے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ستارے کی طرح ہیں تو چمکتے رہیں، اور اپنی چمک سے جیسے ستارہ لوگوں کو راستے سے منزل تک پہنچا دیتا ہے، ایسے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ستارے کی طرح چمکتے ہوئے احکام شرع کو بیان کرے. ستارے کی چمک روشنی پیدا کرتی ہے، اور عالم دین کی چمک علم ہے جو علم کی روشنی کو پیدا کرتی ہے. جب وہ علم کی روشنی پھیلتی ہے تو اس میں چلنے والے شریعت کے مطابق رہتے ہیں. اگر ایک قدم اٹھے گا بھی ان کا غلط تو شریعت کی لگام ان کے روکنے کی کوشش کرے گی، غلط جا رہے ہو وہاں نہیں، ایسے آپ کو جانا. اور جب وہ اپنے علم کا استعمال ہی نہ کرے اپنے، ہاں اب یہ سوچ لے کہ بھئی ہمارے حاجی صاحب ہیں کیسا بولنا، بھئی ہمارے فلاں صاحب ہیں کیسے بولنا، ناراض ہو جائیں گے، یا بھئی فلاں اپنے کو کیا کرنا ہے، اپنے کام تو ہم نماز کے لیے آئے. ہم کس لیے آئے ہیں؟ اپنے کو نماز کے لیے آئے، اپنے کو نماز پڑھانا، باقی کیا کرنا ہے، کوئی کچھ بھی کرے، کہیں بھی جائے کہیں بھی آئے، اپنے کو کیا بولنا ہے. نہیں، یہ جو مثال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے خلاف ہے. اس کے کیا ہے؟ خلاف، اس کے مطابق نہیں ہے.
علم تین ہیں: آیت محکمہ یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ، اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم دو ہیں، ایک وہ کہ قلب میں ہو، دل میں ہو، یہ علم نافع ہے۔ کیا ہے؟ نفع دینے والا، فائدہ دینے والا، جو دل میں ہوتا ہے۔ دوسرا وہ کہ زبان پر ہو۔ دوسرا کہاں ہے؟ کہ یہ ابن آدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہے، اس لیے زبان سے بولنا بھی اور دل میں اس کو رکھنا بھی، تو یہ سب سے بہتر ہوتا ہے کہ دل بھی وہی قبول کرے جو زبان پہ ہو، اور زبان وہی بولے جو آپ کے دل میں ہو، تو الحمدللہ یہ سونے پہ سہاگا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے طلب علم کیا، یعنی علم کو حاصل کیا، اس کے لیے دو چند اجر ہے، اور حاصل نہ ہوا تو ایک اجر ہے۔ علم دین طلب کیا اور حاصل بھی کر لیا، علم دین طلب کیا، سیکھا اور سیکھ بھی لیا، تو فرماتے اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اور جس نے سیکھا مگر سیکھ نہ سکا، سیکھنے کی کوشش کیا مگر فرماتے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ فرماتے ہیں سرکار کی جس کو موت آ گئی، جس کو موت آ گئی اور وہ علم کو اس لیے طلب کر رہا تھا کہ اسلام کا احیاء کرے، اسلام کو زندہ کرے، اور اسی میں اس کی موت آ گئی، فرماتے ہیں اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنے درجے کا فرق ہوگا؟ اور عالم دین کبھی علم سے آسودہ نہیں ہو سکتا۔ آپ پڑھ رہے ہیں ہمیشہ، گویا کہ عالم دین بھی ہمیشہ طالب علم ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں مکمل کر لیا ہوں، نہیں۔ اچھا شخص وہ عالم دین ہے کہ اگر اس کی طرف حاجت لائی جائے تو نفع پہنچاتا ہے، اور اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ اپنے کو بے پرواہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری حدیث شریف ہے۔ لوگوں کی ضرورت ہو تو ان کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، اگر لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں ان سے کوئی ضرورت نہیں تو اپنے کو بے پرواہ رکھتا ہے۔ اپنے کو بے پرواہ مطلب کہ تمہاری خوشامد میں نہیں رہے گا وہ، کہ ہاں نہیں جو تمہاری بڑی خوشامد کرے، تمہاری بڑی چاپلوسی کرے آ کر کے، وہ نہیں۔ جس کی ضرورت ہے آپ کے وہ عالم دین کے پاس آئے، اپنی پیاس بجھائے، وہ بیان کرے، سمجھائے، اور اگر اس سے بے پرواہی کی جائے کہ بے نہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بے پرواہ رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں اچھا شخص وہ عالم دین ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں کہ اب سیٹھ صاحب کوئی دینی مسئلے پر ناراض ہوئے تو چلو اب وہاں ان کے درویزہ گری کرو کہ آپ کیوں ناراض ہو گئے، بھئی کیا میں نے بول دیا، کیا میں نے آپ کو کہہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ عالم دین ہو، چاپلوس ہو؟ آپ کو اللہ نے علم دین کی دولت عطا فرمائی ہے، جس کی ضرورت وہ خود آپ کے پاس میں آئے، اپنی ضرورت کو پوری کرے، نفع حاصل کرے۔ اگر کوئی آپ سے بے پرواہ ہو جائے تو آپ اس کے جا کر درویزہ گری کرو گے کہ ہاں کیوں ناراض ہو، کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ اچھے عالم کی شان نہیں ہے۔ میرے آقا نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اچھا شخص وہ عالم دین ہے کہ اگر اس کی طرف احتیاج لائی جائے تو نفع پہنچاتا ہے وہ، اور اس سے بے پرواہی کی جائے تو وہ اپنے آپ کو بے پرواہ رکھتا ہے۔ دین ہی کی خدمت کرنا ہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جہاں کا رزق ہے اللہ پاک وہاں پہنچا دے گا، یا جہاں کی خدمت اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی ہے اسے وہاں وہ بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کو کوئی بات معلوم ہے وہ کہے، اور نہ معلوم ہو تو یہ کہہ دے کہ اللہ عالم۔ اپنی عقل کا گھوڑا نہ دوڑائے، وہاں اپنی عقل سے وہ فیصلہ نہ دے، اور اپنے آپ کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرے کہ ہاں میں بھی کچھ جانتا ہوں۔ اگر جاہل ہو اور آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے تو آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو نہ بولو کہ پتہ نہیں کون سی بات ہمارے زبان سے نکل جائے اور وہ شریعت کی خلاف ورزی کہیں ہو، تو ہم تو سوچیں گے فائدہ ہے، مگر قوم گمراہ ہو جائے گی اس بات میں پڑھ کر۔ اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو کوئی بات معلوم ہے وہ کہے، اور نہ معلوم ہو تو یہ کہہ دے کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ کیونکہ علم کی شان یہ ہے
کہ جس چیز کو نہ جانتا ہو اس کے متعلق یہ کہہ دے اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں تم سے اس پر اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی جو بات معلوم نہ ہو اس کے متعلق بولنا تکلف ہے، اس لیے نہیں بولنا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے برا مرتبہ اس عالم کا ہے جو علم سے منتفع نہ ہو، منتفع نہ ہو، جو علم سے منتفع نہ ہو، یعنی اس سے نفع حاصل کیسے؟ بولو جی، علم حاصل کر کے دوسروں تک نہیں پہنچا۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے برا مرتبہ اس عالم کا ہے جو علم سے منتفع نہ ہو، یعنی علم تو سیکھا مگر عمل، ہاں جانتے بیتا ہے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں، تو کیا اسے کوئی سیکھا تو مگر اسے کوئی نفع حاصل کر رہا ہے؟ یعنی اس نے خود نہیں نفع حاصل کیا، دوسروں کو کیا نفع دے گا وہ؟ جب خود نہیں نفع حاصل کر سکا تو دوسروں کو نفع دے گا وہ نہیں۔ زید بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چیز ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگی جب علم جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر، سرکار نے کوئی ایک چیز ذکر کیا اور اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگی جب علم جاتا رہے گا، یعنی علم ختم ہو جائے گا۔ حضرت زید بن لبید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ علم کیوں کر جائے گا؟ علم کیوں کر جائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں جب سرکار نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگی جب علم جاتا رہے گا، تو حضرت زیاد بن لبید یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں کر ہوگا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، اور جب ہمارے بیٹے آئیں گے تو اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بیٹوں کے بیٹوں کو پڑھائیں گے، تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، پھر کیسے علم ختم ہو جائے گا؟ علم کیسے جاتا رہے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیاد تجھے تیری ماں روئے، میں خیال کرتا تھا کہ تو مدینہ میں فقیہ شخص ہے، میں خیال کرتا تھا کہ تو مدینہ میں فقیہ شخص ہے، زیادہ جانکار ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ یہود و نصارہ توریت کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا، انجیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمایا، تو کیا آج توریت اور انجیل نہیں پڑھا جاتا ہے؟ پڑھا تو جاتا ہے مگر آج عمل ہو رہا ہے۔ یہ سرکار فرما رہے تھے کہ دیکھو توریت بھی آج موجود ہے، انجیل بھی آج موجود ہے، عیسائی جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں آج موجود ہیں، یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہیں موجود ہے، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، مگر آج علم ہو رہا ہے۔ تو کتابیں پڑھنے اور پڑھانے سے مطلب نہیں خالی کہ جو حضرت زیاد بن لبید نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، وہ بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، وہ پھر اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاتا رہے گا، تو سرکار علیہ السلام نے کیا شرط فرمایا؟ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا زیاد تجھے تیری ماں روئے، میں خیال کرتا تھا کہ تو مدینہ میں بہت بڑا فقیہ شخص ہے، کیا یہ یہود و نصارہ توریت اور انجیل نہیں پڑھتے؟ مگر ہے یہ کہ جو کچھ ان میں ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ عمل کی بات ہے، پڑھنا اور بات ہے اور عمل اور بات ہے، پڑھ کر کے عمل کر لینا یہ سب سے اہم چیز ہے، ورنہ کتاب رکھی ہوئی ہو آپ پڑھیں اور عمل بالکل اس کے خلاف ہو تو آپ نے گویا کہ اس کتاب سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو سرکار کے ارشاد عالی شان کا مطلب یہی تھا کہ علم جاتا رہے گا
مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں ہوگا، پڑھیں گے لوگ مگر عمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ارباب علم کون ہیں، یعنی علم والے کون ہیں؟ کہا وہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، جو جانتے ہیں اس پر۔ فرمایا کس چیز نے علماء کے قلوب سے علم کو نکال دیا؟ کون سی چیز نے علماء کے دلوں سے علم کو نکال دیا؟ فرمایا لالچ نے۔ اللہ پاک بچائے لالچ سے۔ لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ بہت، اسی لیے حدیث شریف میں گزرا پہلے کہ لالچی آدمی کبھی آسودہ دنیا میں کبھی، ایک وہ جو علم کا لالچی ہے وہ کبھی آسودہ نہیں ہوگا، اور دوسرا جو دنیا کا لالچی ہے وہ بھی کبھی آسودہ، ہمیشہ اسی فکر میں رہے گا کہ ہاں اور کتنا مال مجھے ملے، اور کتنا مال مجھے ملے، اور کتنا مال مجھے ملے، تو کبھی وہ آسودہ نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ ہے جو علم سیکھتا ہے، عالم دین ہے، وہ کبھی علم کے سیکھنے سے آسودہ، ہمیشہ اس کی خواہش رہے گی کہ مجھے میرے علم میں اور اضافہ ہو جائے، میرے علم میں اور اضافہ ہو جائے، تو دعا مانگے گا اللہم ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، مجھے اچھی سمجھ عطا فرما دے، مجھے اچھی سوچ عطا فرما دے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اس لیے لالچ بہت بری بلا ہے، لالچ سے ہر ایک کو کنارہ کش ہونا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔